مقربین کی تلاش جو ہے نا، یہ فیشن نہ بنا لو کہ کوئی پیروں کی تلاش یا فقیروں کی تلاش، مقرب بنو۔ مقرب سے بات کیا ہے؟ وہ جو پہلے زمانے کا آپ کا ایمان تھا نا، دوبارہ زندہ کرو اور اپنی تنہائیوں میں اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جاؤ، اور پھر ایک بار جو ہے نا اس کے قریب ہو جاؤ۔ اللہ کے بندوں کے قرب بڑی اچھی بات ہے، لیکن اس لیے اچھی بات ہے کہ آپ کو تقرب ملے۔ اللہ کے بندوں سے دنیاوی راستے مت پوچھو، صرف تقرب کی راہ پوچھو۔ شفیع صاحب نے کیا کہا کہ مقرب سے کیا پوچھتے ہیں؟ راہ تقرب پوچھو۔ تو مقرب سے راہ تقرب پوچھو تاکہ آپ کو تقرب ملے۔ تقرب ہے آپ کا اپنے ایمان پر ایمان رکھنا، اپنے ماں باپ کا مرتبہ عزت کے ساتھ غور کرنا، اور اپنے حالات کو اس کے فضل سمجھ کے خود ہی درست کر رہے ہو، اور اس کے فضل کے لیے کوئی راستہ روک نہیں سکتا۔ آپ اپنے ایمان میں چلتے جاؤ، وہ اپنے فرض پورا کرتا جائے گا، آپ فکر نہ کرو۔ اس لیے کوئی الجھن کی بات نہیں ہے۔ مقصد یہ ہے کہ ایسا رزق جو گرفتاری کرا دے۔ بڑی مشہوری کہانی ہے، بچوں کی کہانی، کہ ایک بڑا سنگا تھا تو یہ تھا تو وہ تھا، اس کو اپنی ٹانگیں ناپسند تھیں، سینگ بڑے پسند تھے کہ پیارے ہیں، سینگوں کی وجہ سے پھنس گیا، ٹانگوں نے اس کو نجات دلائی کہ دوڑ لگائی، جب کبھی شکاری آیا تو بھاگ گیا، اور جب الجھا تو آپ کے خوبصورت سینگوں کی وجہ سے۔ سینگ ہے کہ عقل کی باتیں، اور جب تو پھنستا ہے تو اپنے عقل کی وجہ سے پھنستا ہے، اور جب فرار ہوتا ہے حالات سے بچتا ہے تو اپنے ایمان کی وجہ سے بچتا ہے۔ اس لیے اپنے آپ پہ عقل پہ بھروسہ نہ کرو، یہی تجھے پھنسا دیتی ہے۔ اس لیے اپنی عقل پہ چھوڑو اور اس کے فضل کی طرف بات کرو، رجوع کرو، اور اللہ تعالیٰ بہتر کرے گا۔ مثلا ایک آدمی دولت ہے اس کے پاس اور جھوٹ ہے، دولت بھی ہے جھوٹ بھی ہوتا ہے، اور دولت کسی کو خیرات بھی نہیں کرتا، یعنی کہ ظالم بھی ہے۔ امیر آدمی بخیل تو ضروری ہو جاتا ہے، کنجوس بھی ہو جاتا ہے، اور یہ جتنی بیماریاں اور برائیاں جو ہے نا وہ ہوتی جا رہی ہیں، اس کے بدلے جو ہے اس کا بھائی ایک غریب ہے اور نیک ہے اور اپنی عبادت کرتا جا رہا ہے، اور جو آخرت کے حوالے سے جو غریب ہے وہ نجات پا گیا، اور اگر امیر گرفت میں آ گیا تو وہ دولت کس کام کی جو تیرے سینگ بن گئے، جو تجھے جس نے گرفتار کرا دیا۔ اس لیے آپ نے، میں نے پہلے بتایا تھا، ہر زندگی کے ہر حال میں، غریبی ہو امیری ہو بچپن ہو جوان، ہر حال کے اندر تقرب کی راہ ہے۔ آپ غریب ہو تو اللہ کا قرب حاصل کرو، آپ اللہ تعالیٰ کو ماننے والا غیر اللہ سے ڈرتا ہے، یہ ایمان کی کمزوری ہے۔ کہتے جی مجھے لگتا ہے کہ کوئی شیر میرے پیچھے لگا ہوا ہے، غیر اللہ سے ڈرنے والا، تین باتوں کا پورا یقین کرو۔ یہ بار بار میں کہتا آ رہا ہوں کہ نمبر 1 کہ زندگی کے دن مقرر ہیں، اور کون سی گھڑی ہم نے یہاں دنیا کو چھوڑ جانا ہے اس کا فیصلہ ہو چکا۔ یہاں اوور سٹے کا کوئی مقام نہیں ہے۔ آپ کے پاس سمجھا، یہاں اوور سٹے کا کوئی مقام نہیں ہے۔ اور پیغمبر پر آئے گا وہ مقام تو یہاں سے رخصت ہو جائیں گے، اور ولی پر آئے گا تو رخصت ہو جائے گا، دنیا دار پر آئے گا، کافر پر آئے گا وہ مقام۔ جب بھی وہ گھڑی آئی اور ٹک کیا اس نے، یہاں سے موڑ گیا، پھر کدھر چلا گیا نام معلوم دنیا میں چلا گیا۔ ایک تو یہ کام مقرر ہو چکا ہے، دوسرا رزق مقرر ہو چکا ہے ہر انسان کے لیے۔ جب یہ ایسی زندگی ہے کہ جب اس کو بھیجا گیا تو اس کے ساتھ اس کا رزق بھیجا گیا، اس لیے اس کا کوئی اندیشہ نہ کرو ایمان کے طور پر کہ یہ ایمان مقرر ہے آپ کا، کہ جب آپ کو زندگی ملی ہے اس کے ساتھ رزق مقرر ہے۔ محنت جو ہے یہ آپ کی مجبوری ہے کہ آپ کو اللہ میں محنت کرا دیتا ہے، بعض اوقات محنت سے دیتا ہے اور بعض اوقات مترجم کو منتشا بغیر حساب، جب ہم دینے پہ تو بغیر حساب دے دے۔ بغیر حساب کا نا تیری محنت کو نہیں ہے وہ، اسی طرح نیکی وہ دیتا ہے بغیر حساب، اسی طرح وہ عاقبت کبھی کبھی آپ معاف کر دیتا ہے گناہ کی، یہ الگ باتیں ہیں۔ تو یہ بات مقرر ہو چکی ہے، رزق مقرر ہو چکا ہے، اور یہ اللہ کی طرف سے ہے، اور عزت اور ذلت جو ہے نا یہ اللہ کی وَتَعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ۔ تیرا عمل جو ہے نا یہ تیرے لیے عزت کا باعث نہیں ہے، عزت جو ہے اس کی طرف سے ہے۔ عین ممکن ہے کہ ایک آدمی بہت نیک ہو اور بہت ہی بدنام ہو کے گزر جائے دنیا کے اندر۔ آپ کو یہ بات تعجب لگ رہا ہوگا، لیکن تعجب کی بات نہیں ہے، پیغمبروں پر جیل آ گئی۔ تعجب کی بات نہیں ہے، بڑے معبود پیغمبر یوسف علیہ السلام پر، اور جیل کے ساتھ ہی الزام بھی آ گیا، حالانکہ نہ الزام ہے نہ جیل ہے۔
دونوں ہی تقرب ہے. آپ یعنی کہ وہیں پر اللہ بیان کر رہا ہے، اس الزام کو خود بھی اللہ بیان کر رہا ہے کہ ہم قریب تھے تو ہم بچانے والے ہیں، ہم ہی مہربانی کرنے والے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کے سامنے وجود اللہ سے کہتے ہیں قال معاذ اللہ، ہم تو اللہ سے ڈرنے والے ہیں. تو اللہ سے ڈرنے والے، اللہ بچانے والا، اس واقعہ کو بھی اللہ کے بچانے والا. جیل کے اندر جو ہے تعویل الاحادیث کو عقابوں کی تفسیر بیان ہو رہی ہے اور اللہ تعالیٰ کا قرب بیان ہو رہا ہے. اور تو اللہ تعالیٰ کا اگر تقرب مل جائے تو پھر نہ کوئی جیل ہے نہ کوئی کھلا میدان ہے. تو مقرب کو ہر حال میں تقرب ملتا ہے. تو دنیا دار شرط لگاتا ہے کہ مجھے حالات میرے پہلے بہتر کا تو تقرب پھر ہو جائے گا. اس لیے اس بات سے اپنے ایمان کو نکالو اور ایمان سے یہ بات نکال دو کہ تقرب جو ہے وہ حالات کے ساتھ مشروط ہے. حالات کوئی بھی ہوں آپ کو اللہ کا قرب ملے گا. اسی دعا یہ کرو کہ آپ کو اپنی موجود زندگی پسند آئے. جس شخص کو اپنی زندگی پسند نہیں ہے وہ اللہ پر یقین نہیں رکھتا. یہ الگ بات دل میں رکھنا. اللہ تعالیٰ کو جس کا اللہ پر ایمان ہے اس کو یہ زندگی پسند آتی ہے. جس کو اللہ تعالیٰ پر ایمان ہو اسے اپنے چہرے سے گلا نہیں ہوگا، یہ اس کا بنایا ہوا ہے. اپنی زندگی سے گلا کوئی نہیں ہوگا کہ یہ اس کی بھیجی ہوئی زندگی ہے. جس آدمی کو اپنی زندگی میں قدم قدم پر شکایتیں ہیں اسے سمجھے وہ خالق کے عمل کو ماننے گا. بجائے ایمان کمزور ہو گئی. آپ بات سمجھ گئے. اس لیے اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کیا ہے؟ اپنی زندگی پر ایمان، اس پر خوش ہونا. ایسا بات کی بات دیکھو تو خیال آئے کسی کو اسلام کو سمجھنی پہلے آپ ہمارا مضمون صرف اپنا ذات ہے. اپنی ذات کے آپ کے اندر کوئی الجھن ہو وہ بتاؤ. ہاں یہ تو بتانے والی بات ہے نا، پوچھنے والی بات پوچھو. نہیں تائید نہیں ہے. میرا کہنے کا مقصد ہے کہ یہ جو بات نہیں ویسے اب میں بتا رہا ہوں کیونکہ پہلے دن ہے آپ کا مدعا یہ ہے کہ تسلیم و رضا ہے، تحقیق بھی ہے، بہت ساری باتیں ہیں. صرف آپ اتنی سی بات دیکھو اسلام پوری زندگی ہے، ایک فکرہ نہیں ہے بس. یہی کہہ رہا تھا کہ اسلام تسلیم و رضا کا نام ہے دوسرا، اور میرے خیال کے مطابق کہ اگر آدمی اپنے اندر کچھ باقی پیدا کر لے اور دوسرا تصور سے بچ جائے تو کافی حد تک اسلام کا مقصود اس کی زندگی کی تسلیم و رضا تو اسلام کے بارے میں بیانات کرنے چھوڑ دو. اسلام یہ ہے، اسلام وہ ہے، بس تیری زندگی کا نام ہے اسلام. زندگی گزار، جو سمجھ آتی ہے وہ کرتا جا. اپنے ایمان کو کبھی کرو. ہر آدمی ہر دوسرے آدمی کو ہر وقت ہی اسلام سمجھا رہا ہے. اور یہ بات جو اس سے بچنا چاہیے کہ جو آپ کو سمجھ آ گئی ہے آپ اس پر ایمان رکھو. اسلام بڑا واضح طور پر سمجھا دیا گیا سمجھانے والے نے. یہ اسلام ہے، یہ اسلام کی زندگی ہے، یہ اسلامی معاشرہ ہے. بس اب چلتے جائیں. یہاں یہ حالت ہوئی پڑی ہے کہ ہر آدمی ہم وقت کسی نہ کسی کو کوئی نہ کوئی اسلام سمجھا رہا ہے. ٹی وی پر اسلام سمجھا رہے ہیں، اب سمجھا رہے ہیں 1400 سال بعد اسلام یہ ہے، اسلام وہ ہے. اگر اب سمجھانا ہے تو پھر سمجھے کوئی بھی نہیں ہے. اسلام ہو چکا، بلکہ جو بات کی سمجھ ہے اس کو نکال ہی روک نہیں. اول سے میں ٹھیک ہے، جس دن ایمان مکمل ہوتا ہے اسلام اسی دن کا اسلام ہی کافی ہے کہ آج آپ کا دین مکمل ہو گیا. آج اس وقت کتاب بھی کون سی تھی دین پر لکھی ہوئی؟ ایک کتاب تھی کہ ایک کتاب بیان فرمانے والے تھے اور ایک ماننے والا تھا. اتنا سارا ایمان ہے. بس باقی زندگی آپ گزارتے جاؤ. کوئی لمبی چڑھے اس میں تفسیروں کی ضرورت نہیں. بس آپ چلتے جاؤ کہ کتاب بھیجنے والے پر یقین کر لو، کتاب بیان فرمانے والے پر یقین کر لو کہ جس نے بیان فرمایا. اور آپ یہ بھی جان لو کہ اللہ کے علم میں ہے
کہ آپ تک بھی وہ کتاب آنی ہے جو کائنات کے لیے ہے نا، اور آپ عربی نہیں جانتے، آپ کے لیے فارمولہ بھی اس میں ہے، فی ذکرکم، اس میں تمہارا ذکر بھی ہے، تو تمہیں بھی سمجھنے کے لیے اس میں طریقے بتائے جائیں گے۔ آپ عقیدت سے میں نے پہلے بتایا کہ اعتقاد ہی اور اس کی تفسیر ہے، آپ اعتقاد سے، آپ اس کو کتاب لغت سے پڑھتے ہو سمجھ نہیں آتی ہے، آپ یقین سے پڑھو، وہی اللہ جو باقی زندگی سمجھا رہا ہے وہ بھی سمجھا دے گا۔ اس لیے زندگی کو اسلام بیان کرنے سے بچو۔ اسلام بولنے والی بات نہیں ہے، کرنے والا کام ہے، بس بولنے والی بات سے بچو، کرنے والا کام ہے۔ اسلام کرنے والی کوئی چیز ہے، وہ کر ڈالو، بولنے والی بات نہیں ہے، اس سے بچو۔ یہ کرنے والا کام ہے کہ لو جی یہ مٹھائی کھا لو، یہ اپنے شوق سے کھا لو، اسلام ہی اسلام ہے۔ لانے والا شوق سے لایا، کھانے والا شوق سے کھا لو، کرنے والا کام ہو گیا نا۔ سے بات سمجھائیے آپ کو، بس اپنے آپ کو مطمئن کر لو خود ہی، اللہ کی طرف سے بھی آپ نے اپنے آپ کو اطمینان کرے۔ کیا پہلے ایک شعر سنو، کیا کیا دل کو دیے اضطراب میں، ہے نا بات، ان کی طرف سے آپ لکھے خط جواب میں، کیا کیا فریب دل کو دیے اضطراب میں، ان کی طرف سے آپ لکھے خط جواب میں۔ تو آپ اللہ کی طرف سے اپنی تسکین آپ کر لیا کرو خود ہی، حالات تو ٹھیک نہیں ہے تو خود ہی جاؤ، چلو ٹھیک ہو جائے گا، گھبراتا کیوں ہے، چل پڑا نہیں، تو ایمان آپ کا کبھی ہو جائے گا۔ اور اگر اللہ کے ساتھ بیٹھ نہیں لگ گئے، کیونکہ اللہ کی طرف سے جواب کون دے گا، تو خود ہی دے گا، یہی ایمان ہے تیرا۔ اس لیے سوال بھی تو آپ ہے، جواب بھی تو آپ ہے، اور اس اپنے سوال کو اپنے جواب سے عطا بنا دو، بس یہ ہے کہانی۔ خود ہی سوال ہے اور خود ہی جواب ہے، جواب دینے کے لیے اور کوئی نہیں آنا۔